بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نیا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. ریممبر کہ یہ جتنا بھی جو ہے میں نے پیچھے لکھا تھا رینٹ کے سلسلے میں یا سیلری کے سلسلے، مطلب جو بھی میں نے لکھا تھا ایز این ایسڈ، تو جو بھی میں نے لکھا ہے اٹ ول ریمین دا سیم. اور جہاں پہ رینٹ آیا تھا یا سیلریز آئی تھیں وہاں پہ جو ہے آپ یو کین یعنی کہ رب دیٹ اور انشورنس آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے ہر لیکچر میں جو ہے وہ سیم رہے گی. صحیح ہے؟ تو اس وجہ سے کیونکہ میں نے اتنا ٹائم ہے اور اتنی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اس کو لکھنا جو ہے نا بڑا پرابلم ہو جاتی ہے. تو یعنی اوپننگ ول ریمین دا سیم، باڈی آف دا جو لیکچر ہے ریمین دا سیم، اینڈ ایٹ دا اینڈ لیجر اینڈ ایڈجسٹنگ انٹری ول ریمین دا سیم. صحیح ہے؟ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے اب اگر انشورنس کی ہم پیمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت میں ہر اکاؤنٹ کو اس طرح سے پڑھا رہا ہوں کہ 4 جو ہے مین اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو ایڈجسٹمنٹ میں آتے ہیں. ایک آتا ہے آفس سپلائز آلموسٹ، اس کے بعد ایک آئے گا رینٹ کا جو ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد کبھی کبھار جو ہے وہ انشورنس دے دیتا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹپیکل ہو جاتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ ایٹ آل ٹپیکل. صحیح ہے؟ کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سیلری کے اندر بھی یہی سچویشن ہوتی ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ نیم آف دا ایکسپینسز، یو جسٹ ہیو ٹو گریب دا آئیڈیا، بیسک آئیڈیا کہ کیا انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے اور اس میں سے ایڈجسٹمنٹ ڈاٹا میں سے کون سی انفارمیشن مل رہی ہے، ٹرائل بیلنس میں کون سی انفارمیشن مل رہی ہے، اور آن دا بیسس آف دیز 2 انفارمیشن ہاؤ یو ول پروسیڈ. ٹھیک ہے؟ صرف یہ چیز ہے اس کے اندر. لیکن میں اس وجہ سے ڈیٹیل میں پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ ایک مین جو ہے یعنی کہ اکاؤنٹنگ کا جو ہے یعنی کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ایریا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جتنا لمبا ہوتا ہے ہو جائے یار. اوکے. تو اس کے اندر ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم رینٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں. لفظ ایڈوانس رینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، پری پیڈ رینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آگے سیلریز میں دیکھیں گے کہ ہم دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ایڈوانس سیلریز بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور پری پیڈ سیلریز بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی رائٹ طریقہ کیا ہے، یعنی کہ سوسائٹی کے اندر کون سا جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں. انشورنس کے ساتھ جو ہے ایڈوانس کا لفظ نارملی آپ I don't think you will see any word like this کہ ایڈوانس انشورنس. نو، پری پیڈ انشورنس. صحیح ہے؟ حالانکہ دونوں جو ہے نا پہلے ہی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے لیکن جو ہے لفظ کا استعمال ہمیں سیکھنا ہے. دونوں سیم ہیں، دونوں آپ یعنی کہ پورے سال کی یا 6 مہینے کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ وہ بھی پری پیمنٹ کا مطلب ہے کہ پہلے سے ادائیگی کر دی، اور ایڈوانس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پہلے سے ادائیگی کر دی آپ نے. نو سچ ڈفرینس. لیکن رائٹ طریقہ کیا ہے کہ انشورنس کے ساتھ ہم پری پیڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایڈوانس کا نہیں. اور رینٹ کے ساتھ جو ہے، رینٹ کے ساتھ عموماً جو ہے ہم ایڈوانس رینٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پری پیڈ رینٹ کا لفظ استعمال آپ پریکٹیکلی اس میں جب دیکھیں گے نہیں استعمال کرتے. کہیں کہیں ہوتا ہے، یو کین ڈو، کوئی مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. لیکن نارملی جو ہے ایڈوانس رینٹ جب بھی بات ہوگی، یا ایڈوانس رینٹ جو ہے نا، پری پیڈ رینٹ بہت کم ہوگا، کتابوں کی حد تک ہوگا، یا یعنی کہ 25% لوگ استعمال کر رہے ہوں گے. اچھا جی، ابھی ہم یہ آگے بڑھاتے ہیں. سچویشن ول ریمین دا سیم
ایز ان دا رینٹ آئی تھنک ہم نے رینٹ کا کیا تھا رینٹ. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وین یعنی کہ ہم انشورنس مثال کے طور اب تو انشورنس کر رہے ہیں. اگر ہم انشورنس ہم پے کرتے ہیں 1 مہینے سے اوپر کا, دا مین تھنگ از جو بھی پیمنٹ ہو رہی ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ کی نہیں آ رہی ہے, یا 1 مہینے سے زیادہ کی جو ہے نا وہ پیمنٹ ہونی چاہیے. اگر مہینے کی پیمنٹ ہو رہی ہے پھر تو کوئی رولا ہی نہیں ہے, صحیح ہے, وہ تو آپ کا ایکسپنس ہے اور آپ نے جو ہے ریکارڈ کر لینا ہے. رولا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے 1 مہینے سے زیادہ کی, 3 مہینے یا 6 مہینے کی پیمنٹ آپ نے کی ہے. اور یہ بھی ریممبر آپ ذہن میں رکھیں کہ انشورنس کی پیمنٹ کو پریمیم کہتے ہیں, صحیح ہے, اور پریمیم آلموسٹ آئی تھنک پورے سال کی پیمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوتی کہ 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے, نہیں. انشورنس کی جو پریمیم پے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, میں نے انشورنس کرا لی, ٹھیک ہے, کیا پے کروں گا میں, پریمیم پے کروں گا جو میں نے انشورنس کروائی ہے, صحیح ہے, اس پہ میں پریمیم پے کروں گا. دیٹ از آلسو کالڈ انشورنس, پیمنٹ آف انشورنس. کہیں کہیں پریمیم کا بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے, تو ذہن میں رکھنا کہ پریمیم پیڈ, تو پریمیم کا مطلب یہ ہے کہ انشورنس پے کی ہے. پریمیم پیڈ, ٹھیک ہے. اگر یہ چیز لکھ کے آ جائے سوال کے اندر پریمیم پیڈ فار دا ایئر, تو اس کا فوراً مطلب یہی ہوگا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اس کا مطلب یہی ہے انشورنس پیڈ, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے پریمیم. خالی آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کچھ بھی دے سکتا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور پریکٹیکل جو ہے نا ٹرائل بیلنس آیا اور اس میں لکھا ہوا ہے پریمیم, اب آپ بیٹھے ہیں یار یہ کون سا لفظ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے. اچھا جی, ہم آگے بڑھتے ہیں. یار گلا ذرا خراب ہے, تو سردی کی وجہ سے سردی لگ جاتی ہے. اچھا جی, 1 مہینے سے زیادہ کی ہم نے پیمنٹ کی, تو یہ سچویشن جو ہے نا ارائز ہوتی ہے کہ یار کیا ریکارڈ کریں, پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. اور جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس پیمنٹ کو جو ہے کیسے ریکارڈ کرتے ہیں, ایسٹ کے طور پہ جو ہے ہم اس پیمنٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں بھائی, ہم ایکسپینس کے طور پہ ریکارڈ نہیں کر رہے. مطلب لفظ ایکسپینس کا جب ہم ریکارڈنگ کریں گے اس پیمنٹ کی تو لفظ ایکسپینس نہیں آئے گا, بلکہ کون سا لفظ آئے گا, یا تو ایڈوانس کا آئے گا یا پری پیڈ کا لفظ آئے گا. اسی وجہ سے میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اٹ مینس وی یوز دا ورڈ ایڈوانس یا پری پیڈ بیفور انشورنس. انشورنس سے پہلے ہم جو ہے ایڈوانس یا پری پیڈ کا لفظ استعمال کریں گے, اور وی ڈو ناٹ یوز, ہم استعمال نہیں کریں گے ان اینی کیس ایکسپینس کا لفظ آفٹر انشورنس. آپ بات کرتے ہیں نا انشورنس ایکسپینس, تو انشورنس ایکسپینس کے بعد جو ہے انشورنس کے بعد ایکسپینس کا لفظ ہم ریکارڈنگ میں نہیں لے کے آئیں گے اگر ہم ایز این ایسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم کیا ہے, انشورنس سے پہلے ایڈوانس یا پری پیڈ کا ورڈ ہم استعمال کریں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وین وی پیڈ میکس, اچھا جنرل انٹری ہم اس طرح سے بناتے ہیں, ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پری پیڈ میں ایڈوانس میں نے لکھ دیا کہ لیکن لفظ میں پری پیڈ کا ہی بولوں گا. تو پری پیڈ انشورنس ہم نے جو ہے نا وہ 30,000 کا پیمنٹ کی ہے, اور کیش اور بینک جو ہے نا ہم نے کریڈٹ دے دیا. کیش اور بینک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو پیمنٹ کرنے ہیں آپ نے. اب یہاں پہ اکاؤنٹ پیبل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں پے کریں گے, نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. انشورنس ہاتھ کے ہاتھ جو ہے نا پیمنٹ, وہ کہتا ہے کہ آپ کا انشورنس کب چالو ہوگا, جب آپ پریمیم پے کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں تو اکاؤنٹ پیبل کا تصور ہی نہیں ہے. اچھا, جب ہم یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں, یہ جو 30,000 روپے کی ہم نے پیمنٹ کیا ہے, پریمیم پے کیا ہے, تو ہم نے ریکارڈ کیا, پری پیڈ انشورنس کو ڈیبٹ کیا اور کیش کریڈٹ دے دیا. اب یہاں پہ ہم ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں,
پہلے ہم نے دیکھی تھی، ہم نے 12 مہینے کا رینٹ دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو کہا کہ نہیں، اب یہ جو ہے 6 مہینے کا جو ہے نا، میں نے 6 مہینے کا میں نے وہ دیا ہے انشورنس. ٹھیک ہے، ریممبر انشورنس پورے سال کا دیا جاتا ہے. میں نے صرف ایک سچویشن کو بنانے کے لیے اس کو لکھا ہے کہ 6 مہینے کا میں نے انشورنس دیا ہے، کیونکہ سوال ہے، سوال میں تو کچھ بھی دے سکتا ہے وہ آپ سے، کوئی پریکٹیکل جو ہے نا وہ تو وہ سچویشن نہیں ہے یہ. تو 6 مہینے کا انشورنس دیا ہے 30,000 روپے، رائٹ، اور دیا ہے مئی کو. یہ ایک آ گئی آپ کے پاس. آپ نے کیا کیا؟ لیجر آپ نے بنایا، ایڈوانس یا پری پیڈ انشورنس کا آپ نے لیجر بنایا، وہی کیش کے تھرو جو ہے نا اس کو ڈیبٹ کر دیا، اور بیلنس کیری ڈاؤن ہو گیا. اور یہ بیلنس کہاں ہوتا ہے آپ کو؟ ٹرائل بیلنس کے اندر. ٹرائل بیلنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیبٹ کالم کے اندر یا ڈیبٹ بیلنس کے اندر آپ کو یہ دیا ہوا ہوگا پری پیڈ انشورنس 30,000 روپے. صحیح ہے، تو یہ دیکھتے کے ساتھ ہی فوراً سمجھ جائیے کہ ٹرائل بیلنس میں پری پیڈ انشورنس ہے، کہ یار انہوں نے جو ہے نا پورے یعنی کہ آگے کا بھی جو ہے نا انشورنس پے کیا ہے، اور اس میں سے مجھے وہ اماؤنٹ نکالنی ہے جو کہ میں یوٹیلائز کر چکا ہوں. یہ ان یوٹیلائز اماؤنٹ ہے، یہ ان یوٹیلائز ان کنزیومڈ اماؤنٹ ہے، اور اس میں سے مجھے سال کے آخر میں یا پیریڈ کے آخر کے اندر مجھے وہ اماؤنٹ نکالنی ہے جو میں کنزیوم کر چکا ہوں، یعنی کہ اب اس کو میں بینیفٹ نہیں لے سکتا. وہ اماؤنٹ میں نے نکالنی ہے. وہ کیسے نکالیں گے ہم؟ اب جو ہے ایڈجسٹمنٹ انفارمیشن آپ کو ملی، یو آر دا سی ایف او، یو آر دا مینیجر فائنینس، سے مینیجر فائنینس آپ ہو، اور آپ کے اسسٹنٹ نے انفارمیشن دی کہ بھائی انشورنس جو ہے، آپ نے کہا کہ بھائی انشورنس ایکسپینس جو انشورنس ہم نے پے کیا ہے اس کی کیا سچویشن ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر انشورنس جو ہے ایکسپینس جو ہے جو اس پیریڈ کا ہے، کیونکہ ہم نے مئی میں دیا تھا، ٹھیک ہے، تو مئی اور جون 2 مہینے کا جو ہے آپ کا ایکسپینس ہو گیا ہے. اکاؤنٹنگ ایئر، یس، اکاؤنٹنگ ایئر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دیس ٹائپ آف کیلکولیشن. اکاؤنٹنگ ایئر آپ کا کیا کہتا ہے؟ اکاؤنٹنگ ایئر کہتا ہے اٹ اسٹارٹس فرام جولائی ٹو 30th جون. یہ اکاؤنٹنگ ایئر ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یا جسے آپ مطلب پیریڈ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکاؤنٹنگ ایئر آپ کا 30 جون کو کلوز ہو رہا ہے. یہ انفارمیشن ہے. تو آپ کو کہا کہ سر چونکہ ہمارا جون میں کلوز ہوتا ہے، تو 2 مہینے کا جو تھا ہمارا، ہم یوٹیلائز کر چکے ہیں اپنے انشورنس کی پیمنٹ کا، 2 مہینے کی، ٹھیک ہے، مئی اینڈ جون. جو کیونکہ جولائی کے جیسے ہی 30 جون ختم ہوگا تو اسٹارٹ کیا شروع ہو جائے گا؟ 1 جولائی. 1 جولائی نیکسٹ ایئر، 1 جولائی کا نیکسٹ ایئر شروع ہو جائے گا، جو کہ آپ سے تعلق ہی نہیں رکھتا، وہ تو نیکسٹ ایئر ہے. اور نیکسٹ ایئر میں جو بھی پیمنٹ کا حصہ جاتا ہے وہ بتا چکا ہوں، وہ کرنٹ ایسٹ کے طور پر آپ کو اس کو ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. دس از یور کرنٹ ایسٹ. پری پیڈ ایڈوانسز آر یور کرنٹ ایسٹ. ایسٹ میں اصل میں ایسٹ میں ذرا براڈر سینس میں بات ہوتی ہے کہ میں بولوں گا ایسٹ تو اس میں فکسڈ، لانگ ٹرم اور کرنٹ یہ سارے آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کرنٹ ایسٹ کی، کہ کرنٹ ایسٹ پہ یہ افیکٹ ہوگا. جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں، لانگ ٹرم ایسٹس لیتے ہیں یا فکس ایسٹس لیتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ٹھک سے اسی بلڈنگ یہ وہ آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو اس وجہ سے یہ کرنٹ ایسٹ ہے، مطلب سلولی جو ہے نا اٹ ول بی کنزیومڈ ان نیکسٹ 12 منتھ میں، نیکسٹ 12 منتھ میں. I know کہ these lectures are یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ تمہارے
آئی کام کی جو ہے اکاؤنٹنگ ہے اس سے تھوڑے سے اوپر ہیں، صحیح ہے نا؟ تو بٹ اگر تم نے اس کو اس مرحلے پہ تم لوگوں نے جو ہے نا سمجھ لیا تو آئی ایم شیور کہ آگے آپ کوئی بھی پروفیشنل اس میں جاتے ہو پڑھائی کے اندر، بی بی اے کرتے ہو یا ایم بی اے کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو یو ول ناٹ فیس اینی ڈیفیکلٹی، رائٹ؟ ابھی سے تم اتنے جو ہے نا ماشاءاللہ جو ہے چیتے بن چکے ہوئے، ٹھیک ہے، چیتا سمجھتے ہو نا، چیتا بن چکے ہوئے. اچھا جی، یہ تو ہم نے ریکارڈ کر لی، یہ تو اوپننگ ہے. یہ اوپننگ ہم نے کس کے لیے کی؟ ٹرائل بیلنس کے اندر یہ اماؤنٹ دیا ہوا ہے، صحیح ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کو بولا کہ ٹرائل بیلنس کا ڈیبٹ بیلنس میں یہ پڑا ہوا ہے، بس اس انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں آپ کی ذہن میں آ گئیں. یہ نہیں آئی، یہ انفارمیشن آپ کو دی جائے گی. یہ انفارمیشن کہاں دی جائے گی؟ ایڈیشنل انفارمیشن میں دی جائے گی، صحیح ہے؟ کیونکہ یہ تعلق ہی ایڈیشنل ہو سکتا ہے، یہ اوپر دے دی جائے، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن یہ اس کا تعلق ہی ہے اس انفارمیشن کا ایڈجسٹمنٹ ڈاٹا سے. تو صرف یہ چیز دیکھتے ہوئے، یہ والی انفارمیشن دیکھتے ہوئے کہ دس از مینشن ان ٹرائل بیلنس، آپ کو ٹرائل بیلنس میں کیا دیا ہوا ہوگا؟ دس. اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں سیکنڈز کے اندر آ جانی چاہیے، صحیح ہے؟ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. آپ نے یہ دیکھا، آپ نے کہا کہ ٹرائل بیلنس کے اندر پریپیڈ انشورنس لکھا ہے، او یعنی کہ ٹھیک ہے، فائن، یعنی کہ انشورنس جو ہے ہم نے انشورنس پریمیم پے کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی فار مور دین 1 منتھ کے لیے ہم نے پے کیا ہے، اور ہم نے اس پیمنٹ کو ایز این ایسٹ ریکارڈ کیا ہے، اور اب ہم کو اس میں سے وہ اماؤنٹ نکال لینا ہے جو کہ ہم استعمال کر چکے ہیں، جو کہ ہم کنزیوم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کنزیومڈ اماؤنٹ جو ہے ہماری ایکسپینس کے طور پہ ریکارڈ ہو جائے گی. ہم ایڈجسٹمنٹ بنائیں گے اس کے اندر. تو دیکھتے کے ساتھ ہی آپ کی ذہن میں یہ پورا خاکہ بن جانا چاہیے. اور یہی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو جائے، اتنی بہترین جو ہو جائے کہ آپ صرف یہ اکاؤنٹ دیکھیں اور آپ پورا چیز کو جو ہے نا آپ کسی کو بھی سمجھا دیں کہ بھائی یہ جب ہم نے پیمنٹ کی تھی تو ہم نے جو ہے اس کو ایز این ایسٹ ریکارڈ کیا تھا، ایکسپینس ریکارڈ نہیں کیا تھا، اور اب ہم نے جو ہے اس ایسٹ اماؤنٹ میں سے وہ جتنا بھی اماؤنٹ ہم یوٹیلائز کر چکے ہیں، کنزیوم کر چکے ہیں ٹل اکاؤنٹنگ ایئر اینڈ تک. جب ہمارا اکاؤنٹنگ ایئر اینڈ ہو رہا ہے اس وقت تک، تو آپ کو ایکسپینس آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، اور اس ایسٹ کا جو بیلنس ہے اس کو ہم نے کم کر دینا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ پوری صرف یہ 2 ورڈ دیکھ کے آپ کے ذہن میں پوری سچویشن آ جانی چاہیے. دیٹ از دی مین تھیم جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، صحیح ہے؟ اچھا، باقی تو بہت وہی ہیں سلسلہ کہ ایڈجسٹنگ انفارمیشن، ایڈجسٹمنٹ کے اندر انفارمیشن آپ کو دی کہ انشورنس آپ کے اسسٹنٹ نے ایئر اینڈ پہ انفارمیشن لے کے آیا کہ سر جو ہے 2 مہینے کا ہم نے یوٹیلائز کر لیا ہے، اور 4 مہینے کا جو ہے اب ہم نیکسٹ ایئر جو ہے اس کو یوٹیلائز کریں گے. اٹ مینس اٹ بیکم یور کرنٹ ایسٹ. 4 مہینے کا آپ کا کرنٹ ایسٹ ہو گیا، اور 2 مہینے کی جو پیمنٹ تھی وہ ہو گئی آپ کی ایکسپینس. اور اس میں کیلکولیشن تو آپ کریں گے نہیں، کیونکہ ڈائریکٹ آپ کو انفارمیشن مل گئی کہ کرنٹ ایئر میں ایکسپینس کتنا ہو گیا. جب ایکسپینس کی اماؤنٹ پتہ چل گئی تو پھر تو کسی قسم کی کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پلس مائنس کی. جیسے ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے نا کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو انشورنس ایکسپینس فار دا پیریڈ آپ کو دے دیا ہے 10,000 روپے ہیں، یہ آپ کے اسسٹنٹ نے بتا دیا. یہ جو انفارمیشن دی گئی ہے آپ کو اس اباؤٹ دا اماؤنٹ، یہ اس اماؤنٹ کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے 10,000 جو کہ آپ یوٹیلائز کر چکے ہیں اس میں سے یا کنزیوم کر چکے ہیں اس اماؤنٹ میں سے.
ٹھیک ہے نا, جو کہ ٹل جون ایئر اینڈ پیریڈ, یعنی کہ جون تک آپ جو ہے یہ استعمال کر چکے ہیں, جون تک, جو کہ آپ کا ایئر اینڈ پیریڈ ہے. تو آپ نے انشورنس ایکسپینس کو ریکارڈ کرنا ہے. وین یو ریکارڈ ایکسپینس اٹ از کیا کہتے ہیں, ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کرتے ہیں آپ, کیونکہ ایکسپینس انکریز ہوتا ہے. وین ایکسپینس انکریز اٹ از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے انشورنس ایکسپینس کو ڈیبٹ کر دیا, اور آپ نے جو ہے پری پیڈ جو رینٹ آپ کے پاس تھا وہ آپ نے جو ہے کریڈٹ دے دیا, یعنی کہ جو کرنٹ ایسٹ پری پیڈ انشورنس کا جو بیلنس تھا آپ نے اس کو کم کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ایڈجسٹمنٹ آپ نے بنا لی, انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ اور پری پیڈ انشورنس کریڈٹ. بہت آسان. آپ نے لیجر بنا لیا. لیجر آپ نے تھوڑا یہ والا لیجر بنا ہوا تھا, اسی لیجر کو آپ نے آگے جو ہے نا بنایا. کیوں بنایا اس لیجر کو؟ میں نے اس لیجر میں کیوں نہیں انٹری کی, وہ اس وجہ سے کہ تاکہ اس سے لنک رہے. پھر اسی لیجر میں آپ نے انشورنس ایکسپینس کو ڈیبٹ کر دیا یہاں پہ 10,000 سے, اور بیلنس کتنا رہ گیا 20,000 روپے. اور یہاں پہ آپ اس ایڈجسٹمنٹ سے پہلے آپ بیلنس کہہ رہے تھے کہ 30,000 روپے. ٹھیک ہے, تو 10,000 سے آپ نے اپنے کرنٹ ایسٹ کو کم کر دیا, یعنی پری پیڈ انشورنس کو آپ نے کم کر دیا, اور انشورنس ایکسپینس کو آپ نے بڑھا دیا. صحیح ہے, 10,000 روپے سے. اور یہ جو انشورنس ایکسپینس ہے یہ چلا جاتا ہے آپ کا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر, اور یہ جو پری پیڈ انشورنس ہے یہ چلا جاتا ہے بیلنس شیٹ کے اندر. تو یہ ایک کیس ہے کہ آپ نے ریکارڈ کیا ایز این ایسٹ, اور پھر آپ کو انفارمیشن ملی ایکسپینس کی. ٹھیک ہے, ایسٹ ریکارڈ کیا, انفارمیشن ملی ایسٹ کی, ایکسپینس کی, کہ ایکسپینس کتنا ہو گیا ڈیورنگ دا پیریڈ. تو آپ نے کیا ایکٹ کرنا ہے. اب ہم کیس نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا بہت زیادہ لکھنا پڑا ہے, اصل میں بولنا کے تو ہوتا ہی نہیں ہے. پھر جو ہے نا یہ لکھا میں نے اس وجہ سے کہ بچے اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد جو ہے انہیں بار بار لیکچر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے نوٹ بک کو کھولیں گے تو ان کی سمجھ میں تمام چیزیں آ جائیں گی. صرف ایک چیز کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. کوئی بھی جو ہے نا آپ کے پاس رینٹ ہے, انشورنس ہے, اور سیلری ہے, اور ون مور جو ہے نا کیا تھا, سپلائز ہیں. تو 4 ایکسپینس ہیں, آپ نے ایک ہی لکھنا ہے. آفس سپلائز کو تھوڑا الگ لکھ لینا, ٹھیک ہے, لیکن یہ تینوں ایکسپینس جو ہیں ان کو آپ نے, یعنی کہ انشورنس کی جگہ آپ نے سلیش مارا رینٹ, سلیش مارا سیلری, تو تینوں کو تینوں جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ آ گئے, اور تینوں کی انفارمیشن آپ کے پاس. یہ وہ کام کریں گے جو بچے جو ہے نا تھوڑا سا ڈیپ اسٹڈی کریں گے تو وہ کر لیں گے, اور جو جسٹ فار انجوائمنٹ دیکھیں گے اس لیکچرس کو دیکھ رہے ہیں, they will do nothing. Remember. تو اچھا جی, کیس 2 جو ہے اب کیا ہوا ہے. اوپننگ ڈسکشن بالکل سیم رہی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ لکھ دیا کہ اوپننگ ڈسکشن اینڈ انفارمیشن ریمین دا سیم. یہ سیم ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. وہی آپ نے جو ہے ریکارڈنگ آپ نے کر کے بتا دیا. ٹرائل بیلنس کے اندر آپ کو یہی بیلنس آ رہا ہے. فرق کہاں پڑا ہے؟ فرق پڑا ہے کہ اب جو ہے پہلے آپ کو ایکسپینس کی بیلنس دیا گیا تھا کہ کتنا یوٹیلائز ہو گیا تھا. اب کیس 2 کے اندر ایکسپینس یعنی کہ وہ آپ کو اماؤنٹ دی جائے گی, انفارمیشن, اس اماؤنٹ کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی جو کہ ان یوٹیلائز ہے, ابھی تک کنزیوم نہیں ہوا ہے ایٹ دا ایئر اینڈ. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ پری پیڈ انشورنس کا بیلنس 20,000 روپے ہے. صحیح ہے, پہلے ایکسپینس کا یعنی یوٹیلائز اماؤنٹ کا دیا تھا, اور اب دیا ان یوٹیلائز اماؤنٹ کا. ٹھیک ہے,
یہ جو 20,000 دس انفو از اباؤٹ اماؤنٹ ٹو بی یوٹیلائزڈ. ٹو بی یوٹیلائز مینس کہ یوٹیلائز نہیں ہوا ہے, آگے ہم استعمال کریں گے اس اماؤنٹ کو. Therefore, we are required to find out. اب ہمیں یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ انشورنس اماؤنٹ وہ کتنا انشورنس اماؤنٹ تھا that has been utilized یا consumed in the current period. کہ کرنٹ جو پیریڈ جس کا ہم پروفٹ اینڈ لاس اور ایڈجسٹمنٹ یہ ساری بنا رہے ہیں, کھیل کھیل رہے ہیں, تو اس میں جو ہے نا وہ کتنا جو ہے نا اماؤنٹ جو ہے یوٹیلائز ہو چکا ہے, وہ انفارمیشن ہم کو نہیں مل رہی ہے. وہ بہت ضروری ہے ہم کو یہ انفارمیشن تو پتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایکسپینس بتا دیتا ہم کو فوراً جیسے اس طرح سے, تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, ہم نے ریکارڈنگ کر لی. لیکن یہاں اس نے جو ہے نا تھوڑا سا ہم کو کھیل کھیلا, جیسے کہ پاکستان میں کھیل کھیلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کھیل کھیلا, اور کھیل کھیلنے کے بعد اس نے کہا کہ انشورنس اماؤنٹ دیٹ ہیز ناٹ بین یوٹیلائزڈ, صحیح ہے, یا ان یوٹیلائزڈ, یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ انشورنس ایکسپینس ان یوٹیلائزڈ, یہ بھی لکھ سکتا ہے وہ. تو اس نے یا یہ بھی دے سکتا ہے کہ پری پیڈ انشورنس بیلنس, یہ ایڈجسٹمنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں, یہ بھی دے سکتا ہے وہ آپ کو. ورڈنگ کے اوپر ہے, ورڈنگ جو بھی آپ کو نیریشن دی گئی ہے ایڈجسٹمنٹ ڈاٹا میں, وہ آپ نے سمجھنی ہے. کوئی شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, صحیح ہے. آپ نے سمجھ کے فوراً کوئکلی جو ہے نا آپ کو سمجھنا ہے کہ یار یہ اس نے انشورنس ایکسپینس کا ورڈ استعمال کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر کتنا کنزیوم کر لیا میں نے, ٹھیک ہے. تو میں نے ان کنزیومڈ استعمال کیا تھا اور کتنا میں کنزیوم کر لیا. تو میرے لیے بہت آسان ہے ایڈجسٹمنٹ انٹری بنانا. لیکن یہاں پہ جو ہے میں نے ریکارڈ کیا تھا وہی ان کنزیومڈ اماؤنٹ میں نے ریکارڈ کیا تھا ان یوٹیلائز. اور یہ جو ہے یہ جو میرا اسسٹنٹ جو ہے بیوقوف آدمی جو ہے, یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اتنا اماؤنٹ جو ہے نا رہ گا. یہ ایکسپینس کی مجھ کو وہ نہیں دے رہا انفارمیشن, یہ مجھے ایسٹ کی انفارمیشن دے رہا ہے کہ اتنا رہ گیا. اب مجھے یہاں پہ ایک ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا, کیا کہ مجھے ایکسپینس کی اماؤنٹ نکالنی پڑے گی. یہاں پہ میرا اسسٹنٹ نکال کے لے کے آیا تھا, یہ نہیں ہے کہیں لکھی ہوئی تھی, اس نے بھی کیلکولیشن کی, وہ کیلکولیشن کر کے لے کے آیا اور مجھے انفارمیشن دے دی. یہاں جو ہے مجھے خود جو ہے کرنی پڑ رہی ہے, تو کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے نا مینیجر فائننس کو جو ہے نا, کہ وہ یہ اماؤنٹ کیلکولیشن کر رہا ہے بیٹھا ہوا. تو یہ چیز جو ہے اور پروسیجر جو ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ول ریمین دا سیم. فرام ٹرائل بیلنس میں جو فگر دی ہوئی ہے پری پیڈ انشورنس کی, اس میں سے ہم ڈیڈکٹ کر دیں گے انشورنس اماؤنٹ لیفٹ اوور ٹو بی یوٹیلائز ان نیکسٹ پیریڈ, ٹھیک ہے. یہ جو ہمیں دی گئی ہے, یہ ایڈجسٹمنٹ ڈاٹا کے اندر جو ہمیں دی گئی ہے, یہ ہے ان ایڈجسٹمنٹ ڈاٹا. ایڈجسٹمنٹ ڈاٹا کے اندر یہ آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے کہ پری پیڈ انشورنس اتنا ہے, صحیح ہے. وہ انشورنس پہلے ایڈجسٹمنٹ ڈاٹا کے اندر کیا انفارمیشن دی گئی تھی, ایکسپینس کی. اب ایڈجسٹمنٹ ڈاٹا میں کس چیز کی انفارمیشن دی گئی, انشورنس اماؤنٹ کی, یعنی کہ پری پیڈ اماؤنٹ کی, جو کہ یوٹیلائز نہیں ہو چکا ہے. تو اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ایڈوانس پری پیڈ یا پیمنٹ جو ہم نے ریکارڈ کی اس میں سے 30,000 تھی, اس میں سے جو کہ انشورنس کی اماؤنٹ رہ گئی ہے اگلے پیریڈ کے لیے وہ ہم مائنس کر دیں گے, کیونکہ یہ دونوں یہ انفارمیشن ٹرائل بیلنس میں دی ہوئی ہے اور یہ انفارمیشن ہمیں ایڈجسٹنگ ڈاٹا میں دی ہوئی ہے. ایڈجسٹنگ انفو کی جگہ میں لکھ لیتا ہوں ڈاٹا, صحیح ہے. ایڈجسٹنگ ڈاٹا, تو یہ بھی ایسٹ ہے اور یہ بھی ایسٹ ہے, دونوں ایسٹ ہیں. تو
ہمیں ایکسپینس کی اماؤنٹ، وہ اماؤنٹ جو کہ ہم نے یوٹیلائز کی ہے، ان دونوں کو پلس مائنس کرنے کے بعد، پلس تو نہیں مطلب مائنس کرنے کے بعد، ہم نے کرنٹ پیریڈ میں جو اماؤنٹ یوٹیلائز کی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے، جو کہ ہمارا ایکسپینس ہے. ہم نے ایڈجسٹمنٹ ریکارڈ کر لی. ایکسپینس انکریز ہو رہا ہے. when ایکسپینس انکریزز اٹ از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ. اور پری پیڈ جو ہے ہمارا کم ہو رہا ہے. پری پیڈ انشورنس از اوور ایسٹ. ایسٹ از ڈیکریزنگ. when asset decreases it is recorded on credit side. ہم نے لیجر بنایا، بالکل سیم وہی لیجر بنے گا، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے. اور لیجر بنانے کے بعد ٹھیک ہے، آپ کو پتہ یہ چلا کہ بیلنس شیٹ کے اندر وہی ہے. بیلنس شیٹ میں 20,000 روپیز آ رہا ہے. بیلنس شیٹ کے اندر وہی، یہاں پہ 20 ہے نا، ہاں 20,000 روپیز جو ہے نا بیلنس شیٹ کے اندر اماؤنٹ جا رہی ہے. اور انشورنس ایکسپینس پروفٹ اینڈ لاس میں 10,000 کی اماؤنٹ جا رہی ہے. صحیح ہے جی. تو یہ اگر ہے سچویشن کہ آپ نے ایسٹ کے طور پر ریکارڈ کیا پہلے، اور ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر بھی آپ کو ایسٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے. دس از یور ایسٹ. ٹھیک ہے، ایسٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے کہ اس کا بیلنس کتنا رہ گیا ہے. صحیح ہے، ریکارڈ بھی ایسٹ کیا، ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر انفارمیشن بھی ایسٹ کے بارے میں دے رہا ہے. تو پھر آپ کو یہ کیلکولیشن، چھوٹی سی کیلکولیشن کرنی پڑے گی کہ ٹرائل بیلنس کی جو اماؤنٹ ہے، پیمنٹ اماؤنٹ ہے. سارے ٹرائل بیلنس میں تو پیمنٹ اماؤنٹ آتی ہے نا. تو ٹرائل بیلنس میں جو پیمنٹ اماؤنٹ ہے جو ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی، اس میں سے جتنی اماؤنٹ ہم یوٹیلائز کریں گے نیکسٹ ایئر کے لیے، جو کہ یہاں پہ دی گئی ہے، اس کو مائنس کر دیں گے، تو میرے پاس جو اماؤنٹ آ جائے گی وہ یوٹیلائز کی آ جائے گی. اگر ہم لیجر کے تھرو بھی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن پراپر طریقہ یہ ہے. صحیح ہے جی. اب ایک تیسرا جو ہے نا کیس آ جاتا ہے، کوائٹ انٹرسٹنگ جو وہ کیس ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ اس کو ایز این ایسٹ ریکارڈ کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر آپ کو یہ انفارمیشن دی 6 month انشورنس پیڈ آن مے. صرف یہ لکھ دیا، یعنی کہ انشورنس ایکسپینس پیڈ فار 6 month ان مے، اور آپ نے ریکارڈ کیا ایز این، کیا کیا، ایسٹ. اور یہ جملہ اس نے بول دیا. اب کیا ہوگا؟ کہانی ہو گئی، گھوم گئے، کیونکہ یہاں تو نہ ایکسپینس کے بارے میں بول رہا ہے، نہ یہ ایسٹ کے بارے میں بول رہا ہے، یہ تو پیریڈ کے بارے میں بول رہا ہے. اب کیا کریں گے؟ دیکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشورنس پیڈ آن مے، یہاں پہ فار 6 month، یعنی کہ انشورنس پیڈ فار 6 months آن مے. چیز تو ایک ہی ہے یار، یہ میں نے 2 دفعہ کیوں لکھ لیا؟ اس کو مٹاؤ، آدمی چکرا جاتا ہے نا اتنا. اس کو یہ مٹاؤں میں. اچھا جی، بات تو ایک ہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے جی. ایڈجسٹنگ ڈاٹا کی جو انفارمیشن ہے، ایڈجسٹنگ ڈاٹا کی جو انفارمیشن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ 30 جون کو، ہر سال 30 جون کو کلوز کر دیتے ہیں ہم اپنا، یہ ہمارا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے. یعنی کہ یہ کہا کہ انشورنس پیڈ آن مے فار 6 month، اکاؤنٹنگ ایئر اینڈس آن 30th جون. یہ ہو سکتا ہے سوال کے شروع میں دے دے، آپ نیچے تلاش کر رہے ہیں، نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح سے اسکیٹرڈ انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ پوری سچویشن کو پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں ہے.
آپ نیچے ہی تلاش کرتے رہیں گے، بھائی یار یہ تو دیا ہی نہیں اس نے، ایڈجسٹمنٹس کے اندر جو ہے نا، ایڈجسٹنگ انفارمیشن کے اندر اسی تو کچھ بول ہی نہیں رہا. ہو سکتا ہے وہ اوپر کہتے ہیں کہ ایئر اینڈس آن 30 جون، یا مطلب 31 دسمبر، وہ اوپن انفارمیشن دے دیں جو ہوتی ہے نا شروع میں، مسٹر فلاں فلاں اسٹارٹڈ بزنس یا کمنس بزنس، صحیح ہے نا، وہ اس انفارمیشن میں وہ آپ کو یہ دے دے ایئر اینڈ کے بارے میں. اور نیچے جو ہے نا وہ صرف ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر وہ صرف یہ کہ 6 مہینے کا رینٹ پے کیا تھا مئی کو. تو آئی ایم شیور کہ جو ہے 90% بچے اس کے اندر ٹوٹلی جو ہے نا وہ الجھ جائیں گے. صحیح ہے، جنہوں نے وہ کیا ہوا ہوگا، پاس پیپر کیے ہوئے ہوں گے اور اچھی طرح سے سمجھا ہوا ہوگا، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. صحیح ہے، الحمدللہ. ورنہ باقیوں کے لیے ڈیفینیٹلی وہ یہ نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ جو ہے وہ پھر ادھر ادھر دیکھیں گے، ہاں بھائی کوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہاں بھائی کچھ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، اچھا اب تو آ ہی نہیں رہا. آ جائیے. اب پروفیشنل کلاسز سے جب امتحان ہوتے ہیں نا، میں پروفیشنل کی بات کر رہا ہوں، میں مطلب سی اے، آئی سی ایم اے سی سی اے، ان پروفیشنل جو ہے ایجوکیشن کے امتحان میں تو کبھی سوچنا بھی نہیں کہ ادھر ادھر پلٹ کے دیکھنے کی، ٹھیک ہے نا، ورنہ جو حال ہوگا آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. رائٹ. لیکن دوسری جو ایکڈیمک جو ہے نا، جو ایجوکیشنز ہوتی ہیں، اس میں جو ہے تو سب چلتا ہے. اچھا جی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی بی بی اے اور ایم بی اے کے لیول کے اوپر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بی بی اے اور ایم بی اے اگر آپ کسی بہت اچھے ادارے سے کر رہے ہیں، ویل نون، نام نہیں لوں گا میں، تو وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو میں نے سنا ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی ایکسپیرئنس کہ جو میں نے سنا ہے. لیکن جو دوسرے جو ہے ادارے ہیں جو بی بی اے ایم بی اے وغیرہ کراتے ہیں، وہاں یہ سلسلے ہیں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پورے پاکستان کے اندر ہے. لیکن پروفیشنل کے اندر جو بھی جا رہا ہے یا سوچ رہا ہے، وہ بالکل جو ہے نا اس بارے میں ہو جائے کہ میں نے، کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے، ہم یہاں سے دیکھ لیں گے، ہم اس سے پوچھ لیں گے، وہاں جھانک لیں گے. تو جو پروفیشنل ایجوکیشن کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ ابھی سے جو ہے اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے اور اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرے کہ مطلب میں نے سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، موقع تو ملتا ہے تو پوچھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں. لیکن پروفیشنل میں آپ کو کوئی موقع نہیں ملے گا. صحیح ہے، اور بہت بری جو ہے نا آپ کی ساتھ ہوگا. اچھا جی، بیچ بیچ میں یہ بھی چیزیں جو ہے نا چلتی رہیں تاکہ آپ کو خالی پیپر کی تیاری نہیں کرنی ہے کہ آئی کام کر لیا اور بی کام کر لیا. آپ کو نیکسٹ لیول، نیکسٹ جنریشن کی ہم تیاری کروا رہے ہیں کہ آپ نے، یو آر دا نیکسٹ جنریشن، ناٹ نیکسٹ، بلکہ 10 سال کے بعد یو ول بی دا نیکسٹ جنریشن. صحیح ہے، جو آپ نے سنبھالنا ہے اس پوری اکانومی کو آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے. جو آپ آج 11ویں جماعت میں بیٹھے ہوئے ہو تو فردر 10 سال کے بعد جو ہے نا یو ول بی کوالیفائڈ ان اینی فیلڈ، جو ہے نا کہیں بھی جاؤ پروفیشن میں، ایم بی اے کرو، جو بھی کرو، تو آپ نے سنبھالنا ہے. صحیح ہے، ہم لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ لوگوں نے اس سوسائٹی کو، اس پاکستان کی اکانومی کو لے کے آگے بڑھنا ہے. تو یو مسٹ بی ویری ویل equipped، آپ کی نالج بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 23 جون کو جو ہے نا ہر سال کلوز ہوتا ہے. بہت آسان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو، اس کے ساتھ مل گیا تو وی، اس کے ساتھ ملاؤں میں، وی ہیو، وی ہیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو پیڈ انشورنس
مئی میں ہم نے انشورنس پے کیا ہے، ٹھیک ہے، مئی میں انشورنس پے کیا ہے 6 مہینے کے لیے. یہ بات ہم سمجھ گئے، صرف 2 لائنوں سے ہم بات یہ پوری سمجھ گئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹنگ جو ہے اینڈ ہو رہا ہے 30 جون کو. سب سے بڑا جو ہے نا یہاں ہم نے 31 دسمبر کا پڑھ چکے تھے، یہاں 30 جون کو ختم ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 مہینے کی جو پیمنٹ ہے جو بلونگ کرتی ہے فرام جولائی، ہیں یہاں کہیں لکھا تھا نہیں، یہ یہاں پہ جو کہ بلونگ کرتی ہے فرام جولائی ٹو اکتوبر، لکھا ہے میں نے، ہاں، جو کہ بلونگ کرتی ہے فرام جولائی ٹو اکتوبر، یہ رہی جولائی ٹو اکتوبر جو ہے نیکسٹ ایئر کی، وہ یوٹیلائز ہوگی نیکسٹ ایئر کے اندر. صحیح ہے. اور 2 مہینے کی جو تھی مئی کی اور جون کی، وہ آپ نے اس سال یوٹیلائز کر لی. تو جو پیمنٹ کا وہ حصہ جو یوٹیلائز ہو گیا ہے کرنٹ پیریڈ کے اندر بیکمس یور ایکسپینس، اور پیمنٹ کا وہ حصہ جو کہ اگلے سال یوٹیلائز کریں گے آپ، ٹھیک ہے، مطلب بزنس، وہ ہو گیا ایسٹ. تو ایسٹ آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے، ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی کیلکولیشن آپ کو آنی چاہیے کہ 30,000 ٹوٹل آپ نے پیمنٹ کی، یہ 6 مہینے کی پیمنٹ تھی، تو 1 مہینے کی پیمنٹ کتنی ہو گئی؟ 5,000 روپے پر منتھ. تو 2 مہینے کی پیمنٹ جو کہ آپ کے ایکسپینس ہوا ہے وہ 10,000 ہو گئی. اسی طریقے سے کتنا ایسٹ میں کتنا باقی رہ جائے گا یہ فردر کیلکولیشن کر کے بتا دیے، کیونکہ یہاں پہ کیلکولیشن تو آپ نے کرنی نہیں ہے، آپ نے تو ایکسپینس نکالنا ہے، وہ آپ نے نکال لیا. لیکن آنی چاہیے آپ کو کہ 30,000 کا ڈیوائڈ کیا 6 سے، وہی فگر آئے گی 5,000 روپے پر منتھ. اس کو 4 سے ڈیوائڈ کیا اس پیریڈ سے جو کہ نیکسٹ ایئر ہم یوٹیلائز کریں گے، 4 سے ملٹیپلائی کیا تو 2,000 آ گیا. یہ ایسٹ میں بیلنس رہ گیا جو کہ بیلنس شیٹ میں جائے گا، اور یہ ایکسپینس کا اماؤنٹ آ گئی جو کہ پروفٹ اینڈ لاس میں جائے گی. ایڈجسٹمنٹ انٹری وہی ہوگی جو پچھلی 2 ہم نے دیکھی ہے کہ انشورنس ایکسپینس کو ریکارڈ کرنا پڑے گا، اس پیمنٹ میں سے انشورنس ایکسپینس نکالنی پڑے گی. آپ نے نکال لی، انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ کر دیا 10,000 سے، اور اس ایسٹ کو آپ نے کم کرنا پڑے گا. آپ نے اس ایسٹ کو کم کر دیا 10,000 سے. تو مجھے لیجر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیجر بالکل سیم ایز اٹ از ہی بنے گا، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. صحیح ہے. جیسے یہاں پہ بھی ہم نے یہ بنایا تو لیجر، تو میں نے کہا تھا اوپننگ پارٹ اور اینڈنگ پارٹ ول ریمین دا سیم. بیچ کا جو ہے باڈی جو ہے آپ کا وہ تبدیل ہو رہی ہے. تو یہ 3 کیس ہم نے اس کے اندر ڈسکس کر لیے، اور ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو یار اف یو وانٹیڈ ٹو سبسکرائب کر دینا. دیکھو کتنی محنت سے جو ہے نا میں ریکارڈ کرتا ہوں، اینڈ صرف اپنے اوپر ایک ذمہ داری سوچیے کہ یہ میری سوشل رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بعد میں کسی اور لیکچر میں بات کروں گا میں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے آنے والی نسل کے لیے. آنے والی نسل کے لیے سب سے مین چیز تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے. صحیح ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم مجھ جیسے لوگ جن کو جس فیلڈ کی تعلیم اللہ نے دی ہے، اسکلز دیے ہیں، وہ تعلیم دے سکتا ہے. ہی مسٹ کم فارورڈ اینڈ ریکارڈ لیکچرز فری فار آل. ٹھیک ہے. اور عزت تو وہ دینے والا ہے، اور صلاح بھی وہی دینے والا ہے. آج ہم اپنے بچوں کے لیے، اگلی نسل کے لیے جو ہے نا کوئی بہتر کام کریں گے. میں نہیں ہوں گا، لیکن یہ ریکارڈڈ چیزیں جو ہے نا اس نیٹ پہ یوٹیوب پہ پڑی ہوں گی، کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں سے تو ہم کو صلاح ملے گا نا، یا نہیں ملے گا. دنیا میں آپ کو صلاح دنیا والے تو دے دیں گے، لیکن پاکستانی آپ کو صلاح نہیں دے گا.
ریممبر یہ میرا 37 سال کا تجربہ ہے. پاکستانی آپ کو صلاح نہیں دے گا. ٹھیک ہے، یہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو. آپ یو آر ویری ینگ. جھوٹ نہیں بولنا بیٹا. اور جب ہو نماز ضرور پڑھنا بچوں. درود پاک کم از کم روزانہ صبح شام ایک دفعہ ضرور بھیجو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تم لوگ جو ہے نا ترقی کرتے جاؤ گے. لیکن کوشش کرنا جھوٹ نہ بولنا. اگر کہیں بولنا بھی پڑ رہا ہے تو خاموش رہنا. سمجھ گئے؟ بس یہ چیز ہے. پروفیشنلی تو آپ کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ. ٹھیک ہے، اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. اذان بھی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.